ہم سب کے آقا مولا داتا سردار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرے، کوئی بھی لب خاموش نہ رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ الواحد الأحد، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين۔ قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولا سوف يعطيك فترضى، صدق الله العلي العظيم۔ دوستان محترم، اللہ جل مجدہ کا کروڑا احسان ہے، اس کا شکر ہے کہ ایک وقفے کے بعد پھر سے اپنی ہفتہ وار محفل میلاد میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو جمع فرمایا ہے۔ میں گزارش کرتا چلوں کہ آپ آنے والے دنوں میں جب سردیاں بڑھ جائیں گی تو انشاءاللہ وقت اور کم ہوگا، رات لمبی ہوگی۔ گزارش کروں گا کہ عشاء کے فوراً بعد زیادہ وقت برباد نہ کرتے ہوئے 9:15 ساڑھے 9 کے قریب آپ تمامی حضرات تشریف لے آئیں۔ اصل مقصد جو درود شریف کا ورد ہے وہ مختصر 5-10 لوگ رہتے ہیں اس میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگ اس میں شریک ہوں اور کثرت سے رسول اکرم کی ذات پر درود پڑھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں، آپ کی صحت میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ مسلسل 12 میلادیں ہوئیں، اس کے بعد میرا محلہ اسٹیشن وغیرہ دیگر مقامات پہ بھی خطابات ہوئے۔ ویسے بھی اللہ کا شکر ہے کہ یہ ذکر وہ ہے کہ چہرے بدلیں گے، جسم بدلیں گے، مگر ذکر رسول جاری و ساری رہے گا۔ آنے والے آتے رہیں گے، جانے والے جاتے رہیں گے، مگر ذکر رسول اسی طریقے سے ہوتا رہے گا اور اس میں ہمیشہ اضافہ ہوگا، کیونکہ یہ ذکر کو ذکر بنایا میرے خدا نے ہے، اور اس ذکر کو بلند کرنے کا جو اللہ نے نظام بنایا ہے، اس کو جو بلند کرنے کا ذمہ جو لیا ہے خدا نے، وہ اس طرح سے لیا ہے کہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے: اے حبیب تیرا ذکر ایسا بلند کروں گا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ایسا ذکر بلند کروں گا، ایسا ذکر بلند کروں گا کہ صبح قیامت تک بندے آتے رہیں گے، تیرے نام کے گیت گاتے رہیں گے۔ صبح قیامت تک انسانی جو نسلیں ہیں وہ آباد ہوتی رہیں گی اور تیرے نام کے ترانے پڑھتی رہیں گی۔ اور ایسا ذکر کہ جس ذکر کو اگر بندہ سچے دل سے کر لے تو اس ذکر کی برکت سے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
آپ کہیں گے حضرت دلیل کیا ہے؟ دلیل صرف اتنی سی ہے کہ یہ وہ رسول ہے کہ جس کی محبت سچی اور پکی ایک پل کے لیے بھی تیرے دل میں آ گئی اور تو نے رسول سے پیار کر لیا، اللہ کی عزت کی قسم وہ ایک پل کی محبت جو سچے دل سے کی گئی ہوگی وہ زندگی بھر یا نبی کرنے سے کئی گنا بہتر ہے۔ ایک پل سچی محبت رسول کی۔ ویسے تو ہم دیکھتے ہیں نا، ہر کوئی یا نبی کرتا ہے، ہر کوئی رسول سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ محبت کے کچھ اصول ہوتے ہیں؟ ہم ان لوگوں سے کیوں ہٹے جن لوگوں نے صرف اللہ اللہ کیا، رسول نہ کر سکے؟ ہم ان سے الگ کیوں ہوئے؟ کیونکہ ہم نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ اللہ کر رہے ہیں، مگر جب تک رسول نہ کریں گے اللہ نہیں ملے گا۔ اس لیے ہم ان سے جدا ہوئے، ان لوگوں سے ہم الگ ہوئے کہ ہم سمجھ گئے کہ یہ جماعت وہ ہے جو صرف اللہ 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 کرے گی، نبی نہیں کرے گی۔ ہم الگ ہو گئے۔ ہم نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو صرف خدا کر رہے ہیں، حبیب خدا کا ذکر نہیں کر رہے۔ اب ہمارے علماء نے کیا کیا؟ ہمارے علماء نے بتایا کہ ذکر رسول کی اہمیت کیا ہے نا؟ مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر، بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا، ہے نا؟ اور یہ عقیدہ بزرگوں نے دیا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جب یہ عقیدے بیان ہونا شروع ہوئے، جب یہ عقیدے ہم کسی کی جے کیوں پکارے، ہمارے لیے کافی ہے نعرہ یا رسول اللہ۔ جب سرکار نظمی نے یہ عقیدہ دیا، جب ہمارے علماء اور مشائخ نے یہ عقیدہ دیا، ہم سمجھ گئے کہ خدا رسول بنا نہیں ملے گا۔ اب رسول کس کے بنا ملیں گے؟ رسول کس کی وجہ سے ملیں گے؟ رسول کس کے بنا پر ملیں گے؟ رسول سے قریب کون کرے گا؟ جب بات رسول سے قریب کرنے کی آئی، ہم نے پوچھا اے حبیب آپ کے قریب کون کرے گا؟ تو حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہے، آقا فرماتے ہیں میرے قریب ہونا چاہتا ہے حسن کے قریب ہو جا، حسین کے قریب ہو جا، ان کی ماں فاطمہ زہرا کے قریب ہو جا، اور ان کے باپ مولا علی کے قریب ہو جا۔ بعض اوقات لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ بات میلاد کی ہوتی ہے پھر بھی آپ رسول کے گھر والوں کا ذکر کرتے ہیں۔ میں نے کہا میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ کی اولاد ہے؟ بولے ہاں بچہ ہے، بچی ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کاریگر بہت اچھے ہیں، آپ پینٹر بہت اچھے ہیں، میں آپ کی کاریگری کی تعریف کرتا ہوں، مگر آپ کی اولاد کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ جب تک اپنی کاریگری کی تعریف سنیں گے خوش ہوں گے نا؟ کہتا ہے ہاں خوش تو ہوں گا نا کہ میری کلا کی تعریف کر رہا ہے۔ میں نے کہا پھر بچے کی برائی کروں گا؟ تو کہا کیسے خوش ہوں گا، کلا سے بڑھ کر اولاد ہے۔ میں نے کہا پھر بات کچھ اس طریقے سے ہے کہ نبی کو بھی ذکر رسول سے کئی زیادہ اپنی آل کی محبت پیاری ہے۔ تو رسول کی بارگاہ میں یا رسول کرے گا اور ابو بکر کی طرح حسین کو کاندھے پر نہیں اٹھائے گا تو پھر رسول بھی تجھے قبول نہیں کرے گا۔ یہ مدینے کی گلیوں میں ابو بکر نے ہمیں عقیدہ دیا کہ رسول کو خوش کرنا ہو تو حسن کو کاندھے پر بٹھاؤ۔
حسین کو کاندھے پر بٹھاؤ۔ یہ عقیدہ علی نے دیا کہ رسول کی بیٹی کو راضی کروں۔ آج ہمارا حال ایسا ہے کہ ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہم سوچنے لگ جاتے ہیں کہ یار یہ آل رسول ہر جگہ ضروری ہے، یہ اہل بیت اطہار کی مقدس جماعت ہر جگہ ضروری ہے۔ میں نے کہا کیوں نہ ضروری ہو، جب اللہ نے اپنی نماز میں، رب کائنات نے اپنی نماز میں رسول کی آل کو رسول سے جدا نہیں کیا، تو میں پوچھتا ہوں صرف نبی پر درود پڑھنے والے میرے دوست، جب اللہ کی نماز میں اللہ نے رسول کے ساتھ آل کو جوڑے رکھا تو درود میں جدا کیوں کرتا ہے؟ ایک صاحب کہنے لگے کہ حضرت وہ صرف رسول پر درود پڑھیں گے تو بھی درود ہو جائے گا۔ میں نے کہا میں نے کب کہا نہیں ہوگا، درود تو ہو جائے گا، مگر مزہ، لطف، قبولیت، مقبولیت صرف اللہم صلی علی سیدنا محمد تک نہیں ہے۔ آگے بڑھو، رسول نے کہا ہے مجھ پر دم کٹا درود مت بھیجو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ دم کٹا درود کون سا؟ آقا فرماتے ہیں درود صرف مجھ پر نہیں میری آل پر بھی پڑھو۔ میں نے یہ کب کہا کہ درود نہیں ہوگا؟ درود ہوگا مگر وہ نہیں ہوگا جو رسول کو پسند ہے۔ جو آپ کو پسند ہے وہ درود تو ہوگا مگر وہ نہیں ہوگا جو رسول کو پسند ہے۔ کہا نہیں حضرت، وہ ایک جماعت ہے نا، وہ ایک فرقہ ہے، وہ پڑھتا ہے زور سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں نے کہا اچھا اس کو دیکھ کر آپ نے کاٹا نا؟ میں نے کہا ایسا مت کریے، وہ تو ایک خدا کو بھی مانتا ہے، وہ تو ایک قرآن کو بھی مانتا ہے، وہ تو ایک کعبے کو بھی مانتا ہے۔ ارے کسی کی چڑ میں آ کر کبھی علی کو چھوڑتے ہو، کبھی حسین کو چھوڑتے ہو، کبھی حسن کو چھوڑتے ہو، کبھی سیدہ کی توہین کرتے ہو۔ ارے نادانو، انہیں ناراض کرنے کے چکر میں تم رسول خدا کو ناراض کر رہے ہو۔ اس فرقے کا رد کرنے کے چکر میں تم محبت اہل بیت کا رد کر رہے ہو۔ یاد رکھو رسول پاک کی ذات، رسول خدا کی ذات، اللہ کے پیارے حبیب کی ذات اس وقت تک نہیں ملتی جب تک بندے کے دل میں حسن نہ ہو، بندے کے دل میں حسین نہ ہو، بندے کے دل میں علی نہ ہو، بندے کے دل میں مخدومہ کائنات کا ادب نہ ہو۔ وہ دعویٰ کرے کہ بیٹی رسول کی، وہ بھی خطا پر۔ میں نے کہا نہیں، بیٹی رسول کی ہو، خطا پر ہو تو کسی اور رسول کی اور بیٹے کی بات کر رہا ہوگا۔ میں جس رسول کی بیٹی کو جانتا ہوں اس کے بارے میں تو امام عشق و محبت نے یہ عقیدہ دیا، نور بنت نور، زوج نور، ام نور، نور مطلق کی کنیز، اللہ نے لہنا نور کا۔ تو کسی اور بیٹی کی بات کر رہا ہوگا۔ اگر بیٹی میرے نبی کی ہو، بیٹی میرے محمد کی ہو اور ہو خطا پر، یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ امام عشق و محبت نے بتایا ہے کہ وہ تو نور ہے، بنت نور ہے، زوج نور ہے اور نوروں کی ماں ہے، دو نور حسنین کی ماں ہے۔ ارے جب نور والی ذات ہے، نور والی ذات کی بیٹی ہے، نور والی ذات کی ماں ہے، نور والی ذات کی بیوی ہے، ارے نادان تو عقل کے ترازو میں اسے توڑ رہا ہے، اس کی شان توڑ رہا ہے۔ ارے جسے اللہ نے فاطمہ بنایا ہو، اور تو اور میں جب حشر میں جائیں گے نا تو ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ کوئی کہے گا نہیں کہ وہ حسن علی آ رہا ہے، وہ محمد علی آ رہا ہے، یا وہ فلاں پیر شیخ مولوی مفتی آ رہا ہے، وہ حافظ و قاری آ رہا ہے۔
یا وہ حافظ کی ماں آ رہی ہے، یا وہ پیر کی ماں آ رہی ہے، یا وہ کسی مفتی کی ماں آ رہی ہے، مگر ایک بات میں تجھے بتاؤں کہ میدان حشر کا ہوگا اور ندا دینے والا ندا دے گا، لوگوں آنکھیں جھکا لو، سیدوں کی ماں آ رہی ہے۔ لوگوں نظریں جھکا لو، حسنین کی امی جان آ رہی ہے۔ وہاں پر مجھ جیسوں کا ذکر نہیں ہوگا، مگر ہاں 70,000 حوروں کا جھرمٹ ہوگا۔ خطیب بغدادی لکھتے ہیں کہ 70,000 حوریں اس طرح سے خاتون جنت کو میدان حشر میں لائیں گی کہ جس طرح خاتون جنت چل رہی ہوگی، حوریں ان کا طواف کر رہی ہوگی۔ میں نے پوچھا اے اللہ یہ خاص انتظام کیوں؟ رب فرماتا ہے دنیا کے تاجداروں کی بیٹی اور ہے، حبیب پروردگار کی بیٹی اور ہے۔ یہ شان ہے اس ذات کی جس ذات کے بارے میں تم بکواسات کر رہے ہو۔ ارے ہم تو اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں کہ غوث و خواجہ کی توہین نہیں سن سکتے، ہم تو اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہمارے پیش امام کی توہین نہیں سن سکتے، اور کوئی بکواسات کر جائے تمہاری غیرت کہاں جاتی ہے؟ رسول کے نام پر دعویٰ عشق رسول کا اور بطول سے بغض رکھتے ہو؟ یاد رکھو روز قیامت رسول بھی ہوں گے، حضرت زہرا بطول بھی ہوں گی، تو بھی ہوگا، میں بھی ہوں گا، اور میں تو یہی کہوں گا۔ کیا کہوں گا؟ کہ خدا کو میں نے صدا لا شریک مانا، خدا کو میں نے صدا لا شریک مانا، خدا کے سامنے رہنا گواہ یا زہرا۔ اور میں تو قدم پکڑ کر کہوں گا کہ نہ پھیر آج مجھے اپنے در سے تو خالی، کہ تیرے بابا ہے شاہوں کے شاہ یا زہرا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ دنیا میں تھا بڑی بڑی کتابیں لے کر بیٹھتا تھا اور آپ کو خطا پر کہتا تھا، نہیں، میں تو یہی کہوں گا کہ پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کاہ یا زہرا، ملے فقیر کو خیرات جاہ یا زہرا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جو ادب و احترام کی جماعت ہے۔ اللہ ہم سب کا بیٹھنا سننا قبول فرمائے۔ اب آئیے حضرت کو دعوت خطاب پیش کرتے ہیں۔ آئیے اس سے پہلے میں گزارش کروں گا علی جناب عثمان غنی چاچا سے کہ وہ آئیں اور کلام حضور پیر و مرشد نذیر الاکرم رحمۃ اللہ تعالی